أشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لو قدم تیرے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نام مکمل ہے. تاروں سے کہہ دو ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں. اوروں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. سلام اس ذات پر سلام اس ذات پر جس نے غریبوں کی دستگیری کی. سلام اس ذات پر جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس ذات پر جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی. سلام اس ذات پر جس نے یتیموں کو کہا یہ ہمارے ہیں. سلام اس ذات پر جس نے گالیاں کھا کر پھول برسائے. سلام اس ذات پر جس نے لہو کے پیاسوں کو دعائیں دی. میرے انتہائی وجہ احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سننے والی میری ماں اور بہنوں بیٹھوں. اللہ رب العزت کا مالک کائنات کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مزید احسان فرمایا. اللہ رب العزت نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بنایا اور مزید احسان فرمایا. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر کا اس وقت کے حال سے ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا اور ربیع الاول کا مہینہ اور جمعے کا دن. خوش قسمتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے پچھلے ربیع الاول میں تھے اب نہیں. بہانے
آنے سے موت آئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گئے ہیں تو قبروں کے اندر مر گئے، ورنہ آہیں بھر رہے ہیں۔ اب ان سے جا کر پوچھو کہ ہم کوئی آپ لوگ کچھ عمل کرنا چاہتے ہو تو کر سکو گے؟ وہ کہیں گے اب کچھ نہیں کریں، کیونکہ عمل جو ہے وہ زندگی میں ہے، زندگی ختم عمل ختم۔ ہاں ایک کام ہے، زندگی میں رہتے ہوئے کچھ ایسا کام کر جائیں، ہم تو چلے جائیں، پیچھے وہ کام ہوتا رہے، اس کا اجر پہنچتا ہے۔ یعنی مثلاً اولاد نہیں چھوڑ گئے، فرما بردار اولاد چھوڑ کر چلے گئے، وہ تمہارے لیے ایثار و ثواب کرتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، پڑھاتی رہے، تلاوت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، یہ تمہیں پہنچے۔ خود اپنے ہاتھوں سے مسجد میں کچھ خرچ کر دیا، مدارس میں کچھ خرچ کر دیا، یتیموں پہ بیووں پہ خرچ کر دیا، اس کا بھی ملتا رہے۔ تو اس سے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ زندگی اللہ نے دیا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملا کرتا، آج ملا ہے، آج آنکھ بند یہ ختم۔ تو ہمارا موضوع جو چلتا آ رہا تھا وہ پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادکا اور نانکا خاندان ددھیال اور ننہال کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ نے سماعت فرما لیا، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا والد سیدنا عبداللہ، اس کی شادی کی تیاری یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، میرے کا مطلب مقرر ہو گیا جو ہمارا کہنا ہوتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دادا مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لائے، وہاں بات طے ہو چکی تھی، میرے محبوب کے نانا نے فرمایا تھا بھائی ٹھیک ہے تو اپنے بیٹے کو دلہا بنا کر لے آ۔ گھر تشریف لائے، اپنے اور بیٹوں سے فرمایا میرے بیٹو تمہارے اس بھائی کا رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تیاری شروع کرو۔ آج بھی ہمارے دستور بھی ایسا ہی ہے، کہیں رشتہ طے کر کے آتے ہیں تو گھر آتے ہی فوراً تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو شادی کی تیاری شروع ہو رہی ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا کو بھی خبر ہوئی کہ تیرا بھی رشتہ طے ہوا ہے، اب تیری شادی کی تیاری شروع ہے۔ میرے محبوب کے ابا بھی خوش ہیں، خوش ہونا چاہیے، شادی کی ہو گئی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابا ان کی زبان بازار کی طرف چلتے ہیں، بازار میں جاتے جاتے راستے میں ایک عورت نے راستہ روک لیا، راستہ روکا، میرے محبوب کا ابا شرم و حیا کا فکر تھا، اس نے مائی نے ہاتھ پکڑا، اس نے ہاتھ چھڑا لیا اور راستہ سے ہٹ گئے اور واپس آ گئے۔ راستہ اس نے کیوں روکا؟ وہ تورات کی حافظہ تھی، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر پہلی کتابوں میں بھی ہے، یہ آخری زمان نبی آئے گا، یہ نشانیاں ہوں گی۔ اب وہ مائی چاہتی ہے کہ اس عبداللہ کے ساتھ میری شادی ہو جائے، آخری زمان نبی کی والدہ میں کرنا ہے، لیکن یہ فیصلے جو اوپر سے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ اب میرے محبوب کا ابا وہاں سے ہاتھ چھڑا کر واپس آ گئے، جب
جب شادی ہو گئی اس کے بعد پھر موقع ملا تو پھر راستہ روکا، میرے محبوب کا ابا رک گیا اور اس خاتون نے کہا عبداللہ تو اس دن ہاتھ چھڑا کے چلا گیا تھا، میں کوئی ایسا ویسا عورت نہیں، کوئی بازاری عورت نہیں، میں تو تورات کی حافظہ ہوں، تو میں نے ایک کتاب پڑھی ہے اس کے اندر آخر زمان نبی کی جو نشانیاں بتلائی گئی تھی وہ آپ میں زہر ہو رہی تھی، آپ کے چہرے کو میں نے دیکھا، مجھے پتا چل گیا آخر زمان نبی کا والد آپ ہی ہیں، تو میں نے یہ سوچ لیا کیوں نہ کہ میں آپ سے شادی کر کر وہ سعادت حاصل کر لوں۔ میرے محبوب کے ابا نے فرمایا پھر اب کیا پروگرام ہے؟ فرمایا اب نہیں کرنا چاہتی، کیوں؟ فرمایا اب وہ دیکھ جو نشانیاں ہیں وہ زہر نہیں ہو رہی، وہ نشانیاں زہر نہیں ہو رہی، اب میں نہیں کرنا چاہتی، میں تو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ تو خیر میرے محبوب کے ابا گھر میں تشریف فرما ہے اور شادی کی تیاریاں شروع ہیں۔ میرے محبوب کے دادا نے اور میرے محبوب کے اور چاچوں نے سب تیاریوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور میرے محبوب کی دادی نے جس کا نام فاطمہ ہے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ، جی اماں، میرا بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تیرے لیے میں نے ایک لباس بنا کر رکھا تھا، پوشاک سی کر رکھا تھا، جب میرا بیٹا بڑا ہوگا دلہا بنے گا اس وقت میں اس کو پہناؤں گی، تو میرا بیٹا یہ ذرا پہن کر بوڑھی اماں کو پہن کر اور گھر کے بیڑے کے اندر، آنگن کے اندر، صحن کے اندر چل کے تو دکھا، ذرا دیکھوں تو صحیح بیٹا دلہا بنا ہوا گھر کے اندر چلتا کیسے لگتا ہے۔ ماں کی دل کے اندر خواہش ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے میرا بیٹا دلہا بنے میں دیکھوں۔ تو مسلمانوں وہ دن بھی آ گیا جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ابا دلہا بن گیا، بہنوں نے گجرے پہنائے، اماں نے وہ پوشاک دے دیا، وہ لباس دے دیا، پہن کر چل کے دکھا رہے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، خوبصورت کیسے نہ ہو، سردار الانبیاء امام الانبیاء کا ابا ہو، سیدنا عبداللہ ہو، تو کیا حسن و جمال کا کہنا، اور پھر دلہا بنے، دلہا تو ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نور مل جاتا ہے۔ اور وہ دن آ گئے جب میرے محبوب کا ابا دلہا بن کے مکہ سے مدینہ پہنچ جنگ میں تیار ہے سب پہنچ گئے، اور جیسے وہاں پہنچے میرے محبوب کی حیا والی اماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، شادی ہوئی، اور وہاں سے مدینہ سے مکہ مکرمہ ہوئی، گھر آ گئے، گھر رہ رہے ہیں، شادی ہو جائے تو محبت کے ساتھ رہتے ہیں، نئی جوڑی ہوتی ہے، سبھی کہتے ہیں وہ مل کے رہ رہے ہیں، پیار محبت کیا کہنا، جن کی نسل سے کل کائنات کے اندر خیریں پھیلیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ میرے محبوب کا ابا مل کے رہ رہے ہیں، بخوشی رہ رہے ہیں، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن گزر گئے، وقت گزرنا شروع ہو گیا مسلمانوں، یہ وقت گزرتے گزرتے 23 دن گزر گئے، جب 23 دن گزرے میرے محبوب کے دادا نے فرمایا او میرا بیٹا عبداللہ، حاضر خدمت ہوا، عرض کیا جی ابا جان، فرمایا میرا بیٹا اب میری ایک بات مان، جی ابا میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں، حکم ارشاد فرمائے، فرمایا میرا بیٹا ہمارے علاقے کے اندر گندم نہیں ہوتی، یعنی دانے گندم یہ نہیں، ہمارے علاقے کے اندر گندم نہیں، ایسا کر یہاں سے کھجوریں خریدیں، کھجوریں اس کے گورے بنا لے، اس
کے بوئے بنا کر ملک شام چلا جا، یہاں سے قافلے کو تیار کر، تجارت کر کے یعنی کھجوریں بیچ کر گندم لے کے آ جا، ہماری سال کی روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ عرض کیا ابا جان میری نئی شادی ہوئی ہے، میرا دل چاہتا ہے زیادہ میں اپنا وقت دلہن کے ساتھ گزاروں۔ دلہن نہیں، میں زیادہ وقت اپنی دلہن کے ساتھ گزارا۔ فرمایا او میرا بیٹا میں تو تجھے حکم کر رہا ہوں۔ عرض کیا ابا جان میں تو آپ کے فرما بردار بیٹوں میں سے ہوں، آپ حکم ارشاد فرماتے جائیں میں آپ کی بات مانوں گا۔ فرمایا میرا بیٹا پھر جلدی کر تیار ہو جا۔ میرے محبوب کے ابا نے قافلہ تیار کر لیا، کھجوروں کے بورے بھر لیے، حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض گیا ابا جان مجھے اجازت دے دو، سفر بڑا دور کا ہے، بہت لمبا سفر ہے، جلدی جاؤں۔ فرمایا میرا بیٹا میں تجھے اجازت تو دوں گا، ایسے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب پاک پیغمبر نے اجازت دی تھی، تجھے بھی ایسے کی اجازت دوں گا۔ ایسا کر بوڑھی اماں سے اجازت لے کے آ جا، اماں سے دعا لے کے آ جا، کیونکہ جس کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے اس کے ساتھ رب کی دعا ہوتی ہے، اس کے ساتھ رب ہوا کرتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اس لیے میرے تایا جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے والدین سے دعا کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، باپ جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ ماں کی بھی قدر کرو، باپ کی بھی قدر کرو، کیونکہ یہ والدین جب دنیا سے رخصت ہو گئے پھر تمہیں دعا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا ماں کی دعا لے کے آ جا۔ دیکھا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پاک پیغمبر ہے، چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک جگہ پر کوئی ٹھوکر لگی، کیسے آواز آئی او میرا موسیٰ ذرا سنبھل کے آ۔ عرض کیا اللہ کیا ہوا، آج تک ایسا کبھی نہیں کہا۔ فرمایا جب پہلے تو گھر سے نکلا کرتا تھا تیری اماں تیرے لیے دعا کیا کرتی تھی، اب وہ اماں قبر کے اندر پہنچ گئی، اب موسیٰ تیرے لیے دعا کرنے والا کوئی باقی نہیں۔ اس لیے فرمایا اماں سے دعا لیا کرو، اماں کی دعا سارا کام کرتی ہے۔ ابا اماں کی خدمت کر لو زندگی کے اندر، اماں ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے پھر کوئی قدر کرنا، پھر کس کو اماں کہو گے، کس کو ابا کہو گے۔ میرے محبوب کے ابا نے والدہ سے اجازت بھی دی، دعا بھی دی، اور میرے محبوب کی دادی نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ میں تو تجھے اجازت دے رہی ہوں، اللہ پاک خیر فرمائے، جہاں تیرا خیر ہو وہاں خیر ہو۔ والدہ تو یہی دعا کرتی ہے۔ فرمایا تو ایسا کر، یہ دوسرے کمرے کے اندر تیری بہنیں بیٹھی ہیں، وہ رو رہی ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر ان کو تسلی دے۔ میرے محبوب کا ابا وہاں تشریف لایا، مل کر بہنیں کھڑی ہیں اور رو رہی ہیں۔ تو میں میری بہنوں کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی رو کیوں نہ بھائی جدا ہوں، بھائی تیرے بغیر عید بھی آئے گی، تیرے بغیر شبرات بھی آئے گی، بھائیوں کو تو بہنوں کو دل کے اندر یہی خیال ہوتا ہے اللہ ہمارے دلوں کی خیر ہو، جہاں خیر ہو وہاں خیر ہو۔ ہم تو ہر وقت تیرے لیے یہی دعا کیا کرتی ہیں، بہن بھائی جدا ہوں تو رونا کیوں نہ آئے؟ تو میں میری بہنوں کو سچی رکھو تو چلا میں آ جاؤں۔ اب وہاں سے بھی ملاقات ہوگی، بہنوں سے مل لیا، والدہ کو بھی مل لیا۔ یہ مجھے آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے، کہیں تم سفر پہ جاؤ تو گھر والوں کو مل کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، کیونکہ تم مل کے جاؤ گے، اجازت لے کے جاؤ گے، تو تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں۔ اب میرے محبوب کے ابا کے دل کے اندر خیال آیا، میں نے ابا سے بھی مل لیا، اماں سے بھی اجازت لے لی، بہنوں کو بھی مل لیا، اب جو میری یہ دلہن ہے جس کو میں اپنے سفر سے لے کے آیا ہوں اس کو بتاؤں نا، اجازت نہ دوں اس کو بتاتا ہوں، بتا اسے اجازت نہ دوں اس کو بتا کے آ جاؤں، میں قربان ہو جاؤں۔ میرے محبوب کا ابا وہاں اس کمرے میں تشریف فرما ہوئے جہاں میرے محبوب کی حیا والی اماں تھی۔ میرے محبوب کے ابا کو دیکھی اٹھ کھڑی ہو گئی، جیسے کھڑی ہوئی تو میرے محبوب کے ابا نے فرمایا آمنہ
ابھی یہ کھڑے ہو کر یہ بات ہونے لگی ہے تو میرے محبوب کی والدہ نے فرمایا سردار مکہ میں نے سنا ہے تو کہیں جا رہا ہے مجھے بھی تو کچھ بتا کے جا کب آئے گا؟ تو فرمایا آمنہ میں ملک شام سفر پہ جا رہا ہوں مہینے ڈیڑھ کے بعد آ جاؤں گا۔ جب یہ فرمایا میرے محبوب کی والدہ خاموش، دوسری مرتبہ فرمایا میرے محبوب کی والدہ خاموش، تیسری مرتبہ فرمایا خاموش۔ میرے محبوب کے ابا نے فرمایا آمنہ کیا بات ہے کچھ بولتی نہیں خاموش ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مہینے ڈیڑھ کے بعد آ جاؤں گا۔ تو میرے محبوب کی حیا والی اماں نے فرمایا سردار مکہ تو یہ کہہ رہا ہے مہینے ڈیڑھ کے بعد آ جاؤں گا، اور میرے محبوب کے ابا نے ایک یہ بھی فرمایا جو میرے پیٹ کے اندر میری امانت ہے اس کا خیال کرنا، میں اس کے لیے کھلونے لے کر آؤں گا۔ جب یہ کہا اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا عبداللہ کون سے مہمان کے کھلونوں کی بات کرتا ہے؟ یہ تو وہ شان لے کے آئے گا، چاند کی طرف اشارہ کرے گا میں ٹکڑے کر کے تیرے بیٹے کے قدموں میں ڈالوں گا، درخت کی طرف اشارہ کرے گا بھاگنے کی طاقت دے دوں گا۔ حضرت ابوبکر کی ایڑی پر لعاب دہن لگائے گا زہر ختم کر دوں گا، علی کی آنکھ پہ لگائے گا بنائی عطا کر دوں گا، بیٹھے گا زمین پر پستی دے دوں گا، رکوع کرے گا پہاڑوں کو مضبوطی دے دوں گا، کھڑا ہوگا آسمانوں کو بلندیاں دے دوں گا، حرکت کرے گا میں سنت بنا دوں گا، بولے گا میں حدیث بنا دوں گا۔ فرمایا ہوگا یہ شان لے کے آئے گا، تم اس کے کھلونوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ فرمایا سردار مکہ تو کہہ رہا ہے مہینے ڈیڑھ کے بعد آ جاؤں گا، میرا دل نہیں کہہ رہا۔ میرے محبوب کے ابا نے فرمایا کیا بات ہے آمنہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ پتہ نہیں میرا دل ایسا ہی کہہ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ تیری میری ملاقات آخری ملاقات ہے۔ وہاں سے ملے اور آ گئے اپنے ابا کے پاس ملے، اجازت دی ابا مجھے اجازت دے دو، بڑا سفر دور کا ہے میں نے جانا ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا خیال کرنا، بیٹے کہیں سفر پہ جاتے ہیں وہاں دل لگا لیتے ہیں، خیال کرنا وہاں دل نہ لگانا، تیرے بوڑھے ابے کو روٹی اچھی نہیں لگے گی، کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، چین نہیں آئے گا، میرے خیال کرنا وہاں دل نہ لگانا۔ ابا میں جلدی آ جاؤں گا، میرا بیٹا خیال کرنا میں اس پہاڑ پہ کھڑا ہو کر اور رات کو یہ پرندے پکھی واپس آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا او پکھیو تم آ گئے، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ خیال کرنا وہاں دل نہ لگا۔ قافلہ بنا اور لوگ کے شام وہاں پہنچ گئے، تجارت کی، کھجوریں بیچی اور گندم لی، جو سفر تھا تقریباً ڈیڑھ مہینے کا سفر تھا وہ پورا ہوا اور واپس آنے لگے۔ میرے محبوب کے ابا نے کھلونے دیے، جب واپس ہونے لگے تو قافلے والوں کو کہا بھائی تم ایسا کرو واپس جاؤ، میں تم سے ایک رات کی اجازت چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ راستے کے اندر سسرال ہے، سارا شہر کو سسرال ہے، میں یہاں ایک رات ٹھہرتا ہوں، کیونکہ میں واپس جاؤں گا تو مجھ سے آمنہ نے سوال کر لیا میرے ابا کا، میری اماں کا، میرے بہن بھائیوں کا کیا حال ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ قافلے والوں ایک رات کی اجازت چاہتا ہوں، ایک رات کی اجازت دی اور جانے لگے، اور یہ بھی کہہ دیا قافلے والوں دیکھنا کہیں قافلے کے اندر میرے ابا نے دیکھا اور میں نظر نہ آیا، وہ روئے گا، اس کو تکلیف دے گا۔ اور میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ابا وہاں قافلے سے مدینہ کے اندر پہنچ گئے، سسرال پہنچ جا کر دروازہ کرتا ہے، میرے محبوب کے نانا کے ساتھ گھر والوں کو سب کے ساتھ ملے اور محبت ہوا کرتی تھی، آج بھی الحمدللہ کئی جگہ پر ایسی ہے، ورنہ آپ آج کل وہ توڑ نہیں رہے، بستر لگا دی گئے، یعنی صفائی بچھائی، جوڑ لگائے، سرانے لگائے، کھانے شانے کھائے، پکے، گپ شپ ہوئی اور حال ویلا ہو رہا ہے، میرے بیٹا کیا حال ہے تیرا؟ سب کا خیر خبر پوچھی، ابا جان سب ٹھیک ہے،
مجھے مہینہ ڈیڑھ ہو گیا آئے ہوئے، تو ہماری بیٹی کا تو تھا یہاں جو ٹھیک ہے، کیا حال ہے؟ ہماری بیٹی کا تو سناؤ۔ ابا جان ٹھیک تھی، جب میں آیا اس وقت خیر تھی، اب یہ حال ابلا ہو رہا ہے، کھانا شانا میں کھا لیا اور رات کو سونے کا وقت آ گیا، چرپائی لگی ہے، ایک چرپائی میرے محبوب کے نانا کی ہے، دوسری چرپائی میرے محبوب کے ابا کی ہے، یہ چرپائی پر بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے، لیٹے لیٹے نیند اتاری ہو گئی، لفظ کرتے کرتے نیند آ گئی، ادھر مکہ سو گیا، مدینہ سو گیا، میرے محبوب کا نانا بھی سو گیا، میرے محبوب کا ابا بھی سو گیا، ادھر اللہ رب العزت نے فرما دیا اسرائیل عرض کیا جی رب جلیل، فرمایا جلدی جا اس مہمان عبداللہ کی روح قبض کر کے لیا۔ ادھر اب اسرائیل نے عرض کیا ہوگا اللہ کس مہمان کے روح کی قبض کر کے لے آؤں، جس کے بھائی انتظاریں کر رہے ہیں، جس کی میں اماں انتظارہ کر رہی ہے، جس کے بھائی انتظاریں کر رہے ہیں، جس کا بوڑھا ابا انتظارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا اللہ میں بے نیاز جو ہوں، بے نیازیوں کے فیصلے کر دوں، میرے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، میرے محبوب کے پاکر وہ سار تاری ہو گئے جو اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، تو جلدی سے اپنے میرے محبوب کے نانا کو جگایا، ابا جان جلدی کرو میری طبیعت خراب ہو رہی، مجھے پانی پلاؤ، پانی دیا گیا، پانی پیا، طبیعت نہیں سنبھلی، طبیعت کیسے سنبھلتی، اوپر سے فیصلے کچھ اور ہو چکے تھے، ادھر پانی پیا تو کچھ طبیعت نہیں سمجھ رہی، فوراً جلدی کرو ڈاکٹروں کو بلاؤ، حکیموں کو بلاؤ، ڈاکٹر بھی آ گئے، حکیم بھی آ گئے، آ کر میرے محبوب کے ابا کی نبض کو پکڑ کر دیکھنا شروع کیا اور سیٹ پہ ہو کر مشورے شروع ہو گئے۔ میرے محبوب کے نانا نے فرمایا او ڈاکٹروں اور حکیموں، تمہارا کچھ مشورہ خطرناک مجھے معلوم ہوتا ہے، تم یہ سوچ رہے ہوگے اس کی مرض بڑی ہوگی اور اس کا یہ وہاں غریب آدمی ہے، کہاں سے اس کا علاج کرے گا، ایسا کرو اس کے لیے اچھا سے اچھا علاج کرو، میں اپنا سارا خرچ بیچ کے اس پردیسی بیٹے کے اوپر لگا دوں گا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگے او میاں صاحب یہ تو بتاؤ یہ کوئی مسافر ہے کوئی راہ گزر ہے، اس کے لیے اتنا کیوں تڑپ رہے ہو، اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میرے محبوب کے نانا نے فرمایا کوئی مسافر نہیں، یہ کوئی راہ گزر نہیں، یہ تو میرا وہ بیٹا ہے جو میری بیٹی کی عزت کے ساتھ وہ بچتا ہے۔ جب یہ کہا تو میرے محبوب کے نانا کو فرمایا اب یہ تیرے پاس چند منٹ کا مہمان ہے، اب اس سے جو تھوڑی بہت کرنی ہے تو کر لیں۔ میرے محبوب کے نانا نے فوراً میرے محبوب کے ابا کو گود میں لٹایا، فرمایا میرا بیٹا کہاں زندگی کی دوڑ ختم ہو رہی ہے، کہاں ٹوٹ رہی ہے، اب تیرے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہو، کوئی خواہش ہو میں تیری پوری کروں، میں تیرا ابا موجود ہوں۔ فرمایا ابا جان لگتا ہے صحیح ہے، زندگی لگتا ہے ختم ہو رہی ہے، ایک کام کرو ایک کاغذ اور قلم لے آؤ، میں ایک خط لکھنا چاہتا ہوں اپنے ابا کو جو پہاڑ پر کھڑا ہو کر میرے لیے انتظار ہے، اور میں اپنی گھر والی آمنہ کو خط لکھنا چاہتا ہوں، آمنہ میں تیرے ساتھ وفاداری نہیں کر سکا، اب حشر کے میدان کی مجھے ملاقات نہیں۔ یہ خط لکھا میرے محبوب کے ابا نے، اور اس دنیا جوانی ہے، جوانی کی شباب ہے، تو میرے محبوب کے دادا نانا کے گھر صبح اعلان شروع ہو گیا بھائی اس کے جنازے میں آ ملو جو کچھ عرصہ تھوڑا وقت پہلے یہاں دلہا ہو چکا ہے۔ میرے محبوب کے ابا کو وہاں دفنا دیا گیا، صبح بیٹھ گئے لوگ، تعزیت کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے کہا وہاب تجھے تو دو غم ہے، ایک جوان بیٹے کے جانے کا، ایک جوان بیٹے کے گزرنے کا، ہمارے لائق کوئی حکم کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، رشتے داری رشتے داروں کے کام آتے ہیں، ہمارے لائق کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ فرمایا ہاں ایسا ہی کرو، یہ اس ایک پردیسی کا میرے پاس خط ہے، یہ لے کر چلے گئے، اور خط لیا اور ایک گھوڑ سوار ہے گھوڑے پر بیٹھا، 8 دن کا سفر اس نے 4 دن میں طے کیا۔ مسلمانوں خود دیکھو ایک خوشی کی خبر ہو گئی، غم کی خبر ہو، کیا حالات ہے۔ اور ادھر میرے محبوب کے دادا کے گھر کھانے کا وقت ہے، کھانا لگ گیا، میرے محبوب کی حیا والی والدہ کو بلایا، بیٹی آجا کھانے پر، یعنی دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ ادھر میرے محبوب کی والدہ نے فرمایا اماں جان میرا دل نہیں چاہ رہا، میں کھانا نہیں کھا رہا۔ بیٹی کیوں؟ پتہ نہیں میرا دل ایسے لگ رہا ہے جیسے تیرے اوپر خطبے کا پہاڑ ہے۔ ابھی یہ بات ہوئی ادھر سے پردیسی میں آیا، گھوڑے
پر ہے, گھوڑا بھی ہانپ رہا ہے, وہ پردیسی بھی ہانپ رہا ہے. میرے محبوب کا دادا باہر نکلا اور دیکھا, پوچھا پردیسی کون ہے, کہاں سے آیا ہے. جب مدینے کا نام لیا تو میرے محبوب کے دادا نے فرمایا, پردیسی آنے والے تو خبر اچھی سنانا, میرا بیٹا ایک وہاں ٹھہرا تھا ایک رات کے لیے, کیا ہوا. اب یہ پردیسی کی آنکھوں میں آنسو ہے, کانپتے ہاتھوں کو پکڑ نکالا. میرے محبوب کے دادا نے جب خط دیکھا, دیکھتے ہی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا. جوان بیٹے کی خبر, اندھیرا آ گیا اور وہیں بیٹھ گئے. تو ان شاء اللہ سے بھی یہاں سے بات کریں گے.